بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا 8th کلاس کی اردو کا ہم سبق پڑھنے لگے ہیں۔ سبق نمبر 22 ہے جس کا عنوان ہے گرلز گائیڈ۔ سبق نمبر 22 عنوان ہے گرلز گائیڈ۔ اس کی ریڈنگ ہم نے کر لی تھی، الفاظ معانی بھی کر لیے تھے۔ اب ہم نے جو کام کرنا ہے حل مشقی سوالات۔ ہمارا جو کام ہے وہ حل مشقی سوالات، یہ لکھا ہوا۔ سب سے پہلے مختصر سوال جواب ہیں وہ کرنے ہیں، پھر الفاظ معنی ہیں وہ کرنے ہیں، واحد جمع ہے اور الفاظ جملے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے مختصر جواب۔ سوال نمبر 1 ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ تو صرف میں نے یہاں جواب لکھے ہیں، سوال آپ نے کتاب سے دیکھنے ہیں، جواب یہاں سے دیکھنے، اور یہ نوٹ بک پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کتاب کے اوپر ہی آپ نے لیڈ پنسل کے ساتھ یا ویسے ہی ریڈنگ کے اندر ہی نشان لگا لینے۔ دیکھیں سب سے پہلا سوال ہے، میں سوال کتاب سے پڑھنا ہوں۔ بوائے اسکاؤٹ تنظیم کے بانی کا نام کیا ہے؟ تو جواب سر لارڈ بیڈن پاول بوائے اسکاؤٹ تنظیم کے بانی ہیں۔ بانی کا معنی بنانے والے۔ دوسرا سوال ہے بوائے اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ تنظیموں کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب نمبر 2 ان تنظیموں کا مقصد عام شہریوں کی تربیت کر کے انہیں معاشرے کے لیے مفید بنانا اور ان میں اخلاقی اقدار اجاگر کرنا، یعنی ان کے اخلاق بہتر کرنا، معاشرے کے لیے وہ مفید ثابت ہوں، ان تنظیموں کا یہ مقصد ہے۔ آگے سوال نمبر 3 کس تنظیم کو اس کی مقبولیت کے پیش نظر شاہی میثاق میں شامل کر لیا گیا؟ تو یہ جواب نمبر 3 ہے۔ گرلز گائیڈ کی مقبولیت اور اہمیت کے پیش نظر 1923 میں 23 میں اسے شاہی میثاق میں شامل کر لیا۔ یہاں لفظ آئے گا میثاق، شاہی میثاق میں شامل کر لیا گیا۔ آگے سوال نمبر 4 ہے گرل گائیڈ تنظیم کے 3 شعبوں کے نام لکھیں جو ہم نے ریڈنگ کے اندر پڑھے تھے۔ گرلز گائیڈ تنظیم 3 شعبوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 براؤن گائیڈ، دوسرے نمبر پہ صرف گائیڈز، تیسرے نمبر پہ رینجرز گائیڈ۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ براؤن گائیڈ 7 سے 11 سال تک کی عمر کی بچیاں اس میں شامل ہوتی ہیں، گائیڈز کے اندر 10 سے 16 سال تک کی عمر کی بچیاں، اور رینجرز گائیڈ میں 14 سے 20 سال تک کی عمر کی لڑکیاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ آخری سوال ہے کہ گرل گائیڈ باقاعدہ عالمی ایسوسی ایشن کے طور پر کب سامنے آئے؟ تو جواب نمبر 5 گرلز گائیڈ باقاعدہ عالمی ایسوسی ایشن کے طور پر 1928 میں سامنے آئی۔ اب سوال نمبر 3 ہے وہ ہم کتاب پہ حل کریں گے، وہ کثیر الانتخابی سوال ہیں، وہ ہم وہاں حل کریں گے۔ آپ سوال نمبر 3 پہ آ جائیں۔ سوال نمبر 2 ہم وہاں حل کریں گے، سوال نمبر 3 یہ ہے الفاظ معنی۔ ان میں سے کچھ الفاظ ہم نے شروع کے اندر کر لیے تھے، دوبارہ آپ ان کو دیکھ لیں۔ بے لوث، بے لوث کا معنی ہوتا ہے بے غرض، پرخلوص، بغیر کسی لالچ کے، اس کو کہتے ہیں بے لوث۔ کہتے ہیں فلاں آدمی بے لوث خدمت کرتا ہے، مطلب اس کو کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے۔ بانی، بانی کا معنی بنانے والا، بنیاد رکھنے والا، کسی چیز کی ابتدا کرنے والا۔ میثاق، میثاق کہتے ہیں معاہدے کو، ایگریمنٹ کو۔ رغبت، رغبت کا معنی شوق، میلان، کسی چیز کی طرف دل کا اٹریکٹیو ہونا، دلچسپی پیدا ہو جانا کسی چیز کے اندر، اس کو کہتے ہیں رغبت۔ رہنما، رہنما کا معنی راستہ دکھانے والا۔ یہ آپ نے خیال کرنا ہے راستہ الف کے ساتھ لکھنا ہے، ایسے راستہ نہیں لکھنا، راستہ دکھانے والا، رہنما۔ تحسین، تحسین تعریف و توصیف، کسی کو شاباش دینا، کسی کی تعریف کرنا، کسی کی اچھائی کو بیان کرنا، تحسین۔ حب الوطنی، وطن سے محبت کا جذبہ، حب الوطنی کا معنی وطن سے محبت کا جذبہ۔ آگے بیٹا سوال نمبر 3 کے بعد سوال نمبر 4 وہ ہم نے کتاب کے اوپر کرنا ہے۔ اب آ جائیں سوال نمبر 5 پہ کہ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ تو اب ہم نے ان کی جمع لکھنی ہے۔ قدر، قدر کی جمع ہے اقدار، تلفظ کا خیال کرنا، اقدار نہیں پڑھنا، اقدار۔ جب جتنی بھی جمع آتی ہیں وہ الف کے ساتھ آتی ہیں، جیسے اخلاق ہم پڑھتے ہیں، وصف کی جمع اوصاف پڑھتے ہیں، تو ان کی جمع الف کے ساتھ آتی ہے۔ خدمت، خدمت اس کی جمع خدمات، وصف اس کی جمع اوصاف، اصل اس کی جمع اصول ہے، یہاں پیش کے ساتھ اصل کی جمع اصول۔ ملک اس کی جمع ممالک ہے، یہ خیال کرنا، یا میں نے اعراب ڈال دیا ہے
یہ 3 طرح کا آتا ہے، متشابہ الفاظ ہیں، یہ ملک بھی آتا ہے، ملک بھی آتا ہے، ملک بھی آتا ہے۔ یہاں پر لفظ ملک، جو ملک ہے، ملک کا معنی ہوتا ہے فرشتے، اس کی جمع آتی ہے ملائکہ، اور ملک وہ ملکیت سے ہے، کسی چیز کا قبضے میں ہونا، اور یہ ملک ہے پیش کے ساتھ، یہ ملک جو ہوتا ہے اس کا معنی ہے ممالک۔ یہ جو ممالک ہیں دنیا کے اندر، پاکستان، افغانستان، بھارت، یہ ہے ملک۔ ملک ہو تو قبضہ، ملک ہو تو اس کا معنی فرشتے، اس کی جمع ملائکہ آتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ لفظ کی جمع الفاظ، خواہش، خواہش کی جمع خواہشات، یہ تلفظ کا خیال کرنا، خواہشات بچے پڑھتے ہیں، خواہشات نہیں پڑھنا، واو سائلنٹ ہو جائے گا۔ یہ واو کے بعد اگر الف آ جائے تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، جیسے خواب، جیسے درخواست، خواہش، یہاں پر بھی الف نہیں پڑھا جاتا۔ خواجہ، جس طرح خواجہ لکھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو خواجہ پڑھتے ہیں، سوائے خواتین کے۔ خواتین کے اندر واو کے بعد الف ہے، پھر بھی واو سائلنٹ نہیں ہے۔ اس لفظ کے علاوہ باقی تمام وہ الفاظ جن میں واو کے بعد الف آ جائے وہ واو سائلنٹ ہو جاتا ہے، اس واو کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو خواہش، اس کی جمع خواہشات، اس کا خیال کرنا۔ درخواست، نقطہ، اس کی جمع نکات، جیسے پوائنٹ ہوتے ہیں، نقطہ اس کی جمع نکات۔ نظریہ، اس کی جمع نظریات۔ مرکز، اس کی جمع مراکز۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف، الفاظ ہیں ان کے جملے بنانے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہے بے لوث، لفظ ہے بے لوث۔ بے لوث کا معنی بھی ہم نے پڑھا، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، تو بے لوث۔ گرلز گائیڈ نے اپنی بے لوث خدمات کی بدولت دنیا میں نیک نامی حاصل کی، یعنی اچھی شہرت حاصل کی۔ اخلاقی اقدار، اخلاقی اقدار کی پاسداری ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ آہستہ آہستہ، گرلز گائیڈ نے آہستہ آہستہ دنیا میں مقبولیت حاصل کی۔ بلا امتیاز، یعنی بغیر کسی فرق کیے ہوئے، بغیر فرق کیے ہوئے۔ اسلام ہمیں بلا امتیاز انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے کہ یہ امتیاز نہیں کرنا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ کس خاندان کا ہے۔ تمام لوگوں کی خدمت کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ تو بلا امتیاز کا معنی بغیر فرق کیے ہوئے، بغیر کسی فرق کے۔ بحث و مباحثہ، یعنی تکرار کرنا آپس میں۔ بحث و مباحثہ، بعض اوقات بحث و مباحثہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ آخری لفظ ہے رہنمائی۔ اچھے رہنماؤں کی رہنمائی کی بغیر قومیں ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی۔ تو اس کا بھی خیال کرنا آپ نے، کر سکتی، جمع آ جائے تو کر سکتی لکھنا ہے نون غنہ کے ساتھ، اگر واحد ہو تو پھر کر سکتی لکھنا ہے ایسے، اگر جمع ہو تو پھر کر سکتی۔ یہ جمع ہے تو اس لیے ہم نے کر سکتی لکھا ہے، اس کا خیال کرنا۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف اور وہاں سوال و جواب جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ جی بیٹا، یہ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سبق گرلز گائیڈ کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے ہم نے کرنی ہے۔ کثیر الانتخابی سوال ہیں، آپشن ہیں، ان میں سے جو صحیح آپشن ہے اس کے اوپر ہم نے ٹک لگانا ہے۔ پہلا، بوائے اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ دونوں تنظیمیں ہیں، قومی، صوبائی، بین الاقوامی، ضلعی، تو یہ آپشن درست ہے، بین الاقوامی تنظیم ہے، انٹرنیشنل۔ اب آگے دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، حب الوطنی اور خدمت خلق بنیادی خوبیاں ہیں اقوام متحدہ کی، یونیسیف کی، گرل گائیڈ کی، بوائے اسکاؤٹ کی، تو ہم نے تیسرے آپشن پہ ٹک لگانا ہے کہ کتاب میں ہم نے یہی پڑھا ہے، اگرچہ باقی جس کی جو بھی ہو کتاب کے اندر صرف اس کا تذکرہ ہے، تو یہ تیسرا آپشن درست ہے۔ جدید تقاضوں اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے گرل گائیڈ کے اصولوں پر نظر ثانی کی گئی، اس کا آخری آپشن درست ہے 1966 میں۔ بوائے اسکاؤٹ تنظیم کے بانی ہیں لارڈ بیڈن پاول، اس کا تیسرا آپشن درست ہے۔ محمد علی جوہر لکھا ہوا ہے، قائد اعظم لکھے ہوئے ہیں، ان کا نام لکھا ہوا ہے، شبلی نعمانی بھی، اور لارڈ بیڈن پاول۔ آگے سوال ہے، گرلز گائیڈ تنظیم بین الاقوامی سطح کی مذہبی تنظیم ہے، لسانی تنظیم ہے، غیر سیاسی تنظیم ہے، سیاسی تنظیم ہے، تو اس کا تیسرا آپشن درست ہے کہ یہ غیر سیاسی تنظیم ہے۔ گرلز گائیڈ تنظیم مشتمل ہے 2 شعبوں پر، 8 شعبوں پر، 6 شعبوں پر، 3 شعبوں پر، تو ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ 3 شعبوں پر مشتمل ہے، تو یہ آپشن درست ہے، آپ نے یہاں ٹک لگانا ہے۔ آگے آ جائیں، سوال نمبر 4 ہے کہ سبق گرلز گائیڈ کے مطابق اوپر والی سطر کے الفاظ کو نیچے والی سطر کے متعلق الفاظ سے ملائیں۔ یہ آپس میں الفاظ متضاد ہیں، یہ میں نے نمبر لگا دیے ہیں، آپ دیکھیں پہلے نمبر پہ ہے مفید، اس کا متعلقہ لفظ ہے، اس کی ضد ہے غیر مفید،
یعنی مضر، یہ لفظ لکھا ہو مضر، مفید کا معنی فائدہ دینے والی چیز، مضر معنی نقصان دینے والی چیز، تو آپ نے یہاں نشان لگانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ضروری، اس کی ضد ہے، اس سے متعلق لفظ ہے غیر ضروری، آپ نے یہاں لگانا ہے نمبر 2۔ آگے لفظ ہے آگاہ، آگاہ اس کی ضد ہے بے خبر، یہاں نمبر 3 لکھا ہوا ہے، یہاں بھی نمبر 3 لکھا ہوا ہے۔ آگے نمبر 4 پہ ہے خوبیاں، اس کی ضد ہے خامیاں، یہاں بھی نمبر 4 لکھا ہوا ہے۔ جزا نمبر 5، اب یہاں پر نمبر 5 ہے سزا، جزا سزا۔ نمبر 6 حوصلہ افزائی، یہاں نمبر 6 لکھا ہوا ہے حوصلہ شکنی۔ اور نمبر 7 ہے اختصار یعنی خلاصہ، اور یہاں ہے تفصیل، نمبر 7 پہ تفصیل۔ یہ متعلقہ الفاظ ہم نے ملا لیے۔ اب باقی ہم نے کتاب پہ کر لیے تھے، الفاظ جملے بھی ہو گئے تھے، واحد جمع بھی ہو گئی تھی۔ اب آ جائیں سوال نمبر 7 پہ، ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ دیکھیں دنیا کا نظام، پہلا سوال ہے دنیا کا نظام ایک دوسرے کی بھلائی اور مخلوق خدا کی خدمت پر ہی قائم ہے۔ یہاں آپ نے لکھنا ہے مخلوق خدا۔ لڑکیاں اپنی اپنی عمر کے مطابق گرل گائیڈ کے تینوں شعبوں میں سے کسی ایک میں رکنیت حاصل کرتی ہیں، کسی ایک میں رکنیت حاصل کرتی ہیں۔ اچھا، تیسرا سوال ہے گرلز گائیڈ تنظیم میں قائد خاتون یعنی جو لیڈر عورت ہوتی ہے، قائد خاتون کو گائیڈ کہا جاتا ہے۔ آگے ہے چوتھا سوال، 1909 میں بوائے اسکاؤٹس نے اپنی پہلی بڑی اجتماعی کارروائی کی، یہاں لفظ آئے گا اجتماعی۔ آگے گرلز گائیڈ تنظیم ایک غیر سیاسی بین الاقوامی تنظیم ہے، یہاں لفظ آئے گا غیر سیاسی۔ آگے درست اور غلط کی ہم نے نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا ہے دنیا کا ہر الہامی مذہب خیر، محبت اور انسان دوستی کی تعلیم دیتا ہے، یہ درست ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے رینجر گائیڈ میں 10 سے 16 سال تک کی عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ 15 سے 21 سال تک کی عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ بوائے اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ دونوں کا آغاز فرانس سے ہوا، یہ غلط ہے، بلکہ ایک کا ہوا۔ رینجرز گائیڈ کے ذریعے سے لڑکیوں میں جمہوری طرز حکومت کے حوالے سے شعور بیدار کیا جاتا ہے، یہ درست ہے۔ گرلز گائیڈ تنظیم نے بے لوث خدمات کے عوض نیک نامی اور شہرت حاصل نہیں کی ہے، یہ غلط ہے، بلکہ انہوں نے شہرت حاصل کی ہے۔ اب آگے ہے سوال نمبر 9، لفظ پنجاب سے 10 الفاظ ردیف وار وضع کریں۔ تو یہ بہت آسان ہے، پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا، اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جس لفظ کا آخری حرف ہو، جو لفظ اپنے آخری حرف پر ختم ہو رہا ہو، تو دوسرا لفظ ہم نے ایسا بنانا ہے کہ وہ حرف اس کا پہلا حرف ہو۔ جیسے مثال کے طور پر پنجاب ہے تو اس کا آخری حرف با ہے، ہم نے بارش سے، مثال کے طور پر ہم نے بارش کہہ دینا ہے۔ آگے شین ہے تو شین سے ہم شراب کہہ دیں، پھر با ہے، با سے ہم کوئی ایسا لفظ بنا لیں، جس طرح باشعور ہے، پھر را ہے، را سے کوئی بھی ایسا لفظ بنا لیں جیسے جو را سے شروع ہو رہا ہو۔ تو یہ بہت آسان ہے، 10 الفاظ آپ نے بنانے ہیں، یہ آپ بنا کے یہاں لکھ لیں گے۔ آگے مندرجہ ذیل سابقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں۔ سابق لاحق یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ بھی بہت آسان ہے۔ پہلے لفظ پہ ہے سابقہ ہے پر، اس کے ساتھ ہم نے لاحقہ ملانا ہے، پر خطر، پر اثر، یہاں پر اثر، دوبارہ آگے تو پر مغز، پر خلوص، پر خلوص، تو یہ 3 لفظ ہم نے بنانے ہیں۔ آگے خود، خود کش، خوددار، خود غرض۔ کم بخت، کمزور، کمیاب، کم علم۔ آگے اہل بیت، اہل علم، اہل کتاب، اہل محلہ، تو یہ آپ بنا سکتے ہیں، یہ بہت آسان ہے، یہ آپ یہاں لکھ لیں۔ باقی تفصیل کے ساتھ جو ہیں سابق کے لاحق وہ آپ کی گرامر کے اندر بھی ہیں، گائیڈ کے اندر بھی ہیں، وہاں سے آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ اس سے زیادہ بھی بن سکتے ہیں، ایک سابقے سے 10 آپ بنا سکتے ہیں جملے۔ اور اسی طرح آپ آگے خط ہے، وہ خط ہم نے پہلے کر لیے ہیں، تو آپ ان خطوط کو بھی دیکھ لیں، اور یہ سابق کے لاحق بھی آپ اپنی گرامر کے اندر دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔